مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، اللہ فرما رہا ہے، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا۔ لباس یعنی جس کو ہم پہنتے ہیں، ایک لباس اتارا، وہ جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اور ایک لباس وہ ہے جو زیب و زینت ہے، سجنا سورنا ہے، خوبصورتی ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اب میں اسی پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ الکبائر ایک کتاب ہے جس کے مصنف ہیں حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو پوری دنیا امام ذہبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام ذہبی نقل فرماتے ہیں اس حدیث کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ مولا علی فرماتے کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ کو اتنا پریشان کس چیز نے کیا ہے؟ تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا۔ حضور فرما رہے، میں نے معراج کی رات اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، قسم قسم کے عذابوں میں نے مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ میں اس کا صرف تصور کر کے رو رہا ہوں، اس عذاب کا صرف میں خیال کر کے رو رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، سارے نبیوں کے سلطان، سارے رسولوں کے سردار، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ تھی کہ جو اس امت کی عورتوں کا عذاب قیامت میں دیکھا، جہنم میں دیکھا، اس عذاب کی ہولناکیوں کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے تاجدار کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ عذاب کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ نبی پاک نے فرمایا کہ نمبر 1، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر الٹی لٹکی ہوئی ہے، اس کو بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے، اور اس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح کھول رہا ہے۔ جس طرح چولہے کے اوپر پانی کے اندر اگر آپ پانی رکھ دیں ایک پتیلی میں تو پانی جس طرح ابلتا ہے،
آقا فرماتے ہیں اس عورت کا دماغ ایسے ابل رہا تھا، وہ کھول رہا تھا۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا، یہ کتنی بڑی سزا ہے، اور دوسرا کہ بالوں کے بر الٹا لٹکا دینا، یہ کتنی بڑی سزا ہے، اور پھر اس کے نیچے آگ کا جلنا کہ جس سے یہ دماغ کھولے، یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دماغ یہ پک رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ جہنم میں اس طرح سے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، یعنی یہ زبان کے اندر ہول کر کے اس کو لٹکایا ہے، اس کو زبان کے بل لٹکا دیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا جہنم کے اندر کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ باندھے ہیں، ان پیر کو سینے پر باندھ دیا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیشانی کے بل باندھ دیا گیا ہے، یہ پیشانی کے بل اس کو باندھ دیا گیا ہے۔ پھر میں نے چوتھی عورت کو دیکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ سور کے چہرے کی طرح ہے، اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، چہرہ سور کی طرح اور باقی کا جسم گدھے کی طرح، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اتنی شدت کا عذاب میں نے دیکھا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا جہنم کے اندر کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اور اس کے منہ کے راستے سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ کوئی قصہ تو ہے نہیں، یہ کوئی کہانی تو ہے نہیں، یہ فرمان ہے ہمارے نبی کا، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبی پاک فرماتے اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی تھی اور اس کے پاخانے کے راستے سے وہ آگ باہر نکل رہی تھی، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کی گرز سے اس کو مار رہے تھے، جہنم کے ہتھوڑوں سے اس کو مار رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح میں نے 6 عورتوں کو الگ الگ عذاب کے اندر گرفتار دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات بیان فرما رہے ہیں، مولا علی اور سیدہ فاطمہ دو سن رہے ہیں، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ انہوں نے کیا خطا کی تھی؟ ان کا جرم کیا تھا جس جرم کی بنا پر اتنی بڑی سزائیں ان کو جہنم میں دی جا رہی تھی؟ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ سر کے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر اس کو لٹکایا گیا ہے، اور جس کا دماغ ہنڈیاں کی طرح کھول رہا ہے، پک رہا ہے، تو اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر باہر نکلنے کی وجہ سے دیا جا رہا تھا۔ یہ کسی عالم کا قول نہیں، یہ کسی مفتی یا پیر کا قول نہیں، یہ قول تاجدار کائنات کا ہے۔ آقا فرماتے فاطمہ میری بیٹی، اس کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ ننگے سر اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی تھی، اپنے سر کو کھلا رکھ کے باہر نکلتی تھی۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی نہیں تھی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے اس کا عذاب جس کو آج ہماری عورتیں گناہ تصور نہیں کرتی۔ ہمارے گھر کی لڑکیاں، ہمارے گھر کی بیٹیاں جس کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، ایک تو وہ چیز کے گناہ سمجھے اور اب تو اسے گناہ نہیں تصور کیا جاتا،
بلکہ بالوں کو کھولنا ایک فیشن سمجھا جاتا ہے. اس کو کھلا رکھ کر شادیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، فنکشنوں میں گھومنا ایک فیشن تصور کیا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کل آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی بیوی کو بھی جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے. کل آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے دل کے ٹکڑے کو، آپ کی بیٹی کو بھی جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے. کیوں داخل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں دو گروہ ہیں، جہنمیوں میں دو گروہ ہیں، دو ٹیمیں ہیں. ان میں سے ایک ان عورتوں کا گروہ ہے جو بظاہر کپڑے پہنتی ہے مگر حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہے. یعنی اس قدر پتلا لباس پہنتی ہے، اتنا باریک لباس پہنتی ہے کہ اس سے اس کا پورا بدن کپڑے پہننے کے باوجود دکھائی دیتا ہے، اور ایسی لاپرواہی سے کپڑے استعمال کرتی ہے کہ ان کا بدن چمکتا ہے، اس کی چمڑی کی رنگت کپڑے کے باہر دکھائی دیتی ہے اور کہیں سے چھپا ہوا نہیں دکھتا. خود بھی دوسرے مردوں کی طرف رغبت کرتی ہے، یعنی بناؤ سنگار کر کے دوسرے مردوں کے دل بہلاتی ہے، یا سر سے دوپٹہ اتار کر چلتی ہے اور پھر اپنی چال کو باقاعدہ کسی محفل میں جا کے بدل دیتی ہے، اپنے چلنے کا انداز بھی بدل دیتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تاکہ دوسرے لوگ اس کی طرف نظر کرے، لوگوں کی نظر کو اپنی طرف کر سکے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکے، اپنی طرف کھینچ سکے، اس نیت سے وہ یہ ایسا کام کرتی ہے. تو فرمایا یہ ایسی عورتیں ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی. آقا فرما رہے ہیں نا، فرمان حضور کا ہے، ہرگز ہرگز ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. اور فرمایا جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائے گی. جنت میں داخلہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو ہزاروں میل دور سے آتی ہوگی، ہزاروں میل دور سے آتی ہوگی، لیکن ایسی عورتوں کو ان کو جنت سے دور کر دیا جائے گا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کیا جائے گا. آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں، اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اپنا حکم اپنے گھر کی عورتوں پہ نافذ کرو، اپنا حکم اپنی بیٹیوں پہ نافذ کرو، اپنا حکم اپنی بیوی پہ نافذ کرو، اور حکم دو کہ پردے کا خیال کرو. اس لیے نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے، اس لیے کرو کہ یہ فرمان خدا بھی ہے، فرمان مصطفیٰ بھی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس قانون پہ عمل کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فتاوی عالمگیری، بہار شریعت، فتاوی رضویہ، فقہ حنفی کی آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ مسئلہ بالکل واضح اور کلیئر ملے گا کہ نماز کے احکام میں ستر عورت کا بیان گزرتا ہے. ستر عورت یہ نماز کے شرائط میں سے ہیں، نماز کے شرائط میں سے ہیں، یعنی بدن کو چھپانا، عورت کے لیے اتنا چھپانا کہ اس کا چہرہ، اس کی دو ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلووں کے سوا کوئی بھی حصہ کھلا نہ ہو، کوئی بھی حصہ کھلا نہ ہو. اگر اس کنڈیشن میں نماز پڑھتی ہے تب جا کے اس کی ستر عورت والی شرط مکمل ہوگی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوگی. نماز کے لیے اگرچہ عورت کا تنہا اندھیری کوٹڑی میں ہونا یہ ہے کہ وہ اکیلی وہ تنہا نماز پڑھے اور وہ بھی کمرے کے اندر نماز پڑھے. اور میں اگر آپ کو کہوں تو آپ تعجب کریں گے،
جب حج یا عمرہ کے لیے جائے تو وہاں بھی حکم ہے کہ عورتیں اپنی ہوٹل میں نماز پڑھیں جہاں وہ ٹھہرتی ہے. انہیں بھی حرم کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ہوٹل میں نماز پڑھے. حالانکہ حرم کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ مسجد نبوی کے حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر. حرم کعبہ میں نماز پڑھنا نا، مسجد حرام میں نماز پڑھنا. لیکن فرمایا گیا عورت کا اس حرم میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ جہاں ٹھہری ہے اسی ہوٹل میں نماز پڑھے. اگر وہ بند کمرے میں نماز پڑھے گی اسے حرم کعبہ سے بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا، وہاں سے بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا. یہ قانون شریعت نے نافذ کیا ہے، یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائے کہ جس عورت کو حرم کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، جس عورت کو مدینہ طیبہ میں حرم میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، اس عورت کو بازار میں کھلا گھومنے کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ اس عورت کو بے پردہ گھومنے کی شریعت اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، دین کو سمجھو، اپنی شریعت کو سمجھو، قانون اسلام کو سمجھو. ہمارے لیے جو بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے سوا نماز کے اندر کوئی بھی حصہ بدن کا کھلنا نہیں چاہیے. یہ سارا بدن چھپانا فرض ہے. ان میں سے اگر کوئی عضو چوتھائی کے برابر کھل گیا ہے اور فوراً نہ چھپایا تو نماز نہیں ہوگی، اس کو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، وہ نماز اس کی نہیں ہوگی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب پردے کا حکم یہ کہ سر سے پاؤں تک پورا جسم چھپانا ضروری ہے، جس کو نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے. گھر میں بھی اگر کوئی نامحرم ہے تو اس سے بھی چھپانا ضروری ہے، اور گھر سے باہر بھی کوئی نامحرم ہے تو وہاں بھی چھپانا ضروری ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آخر میں حکایت بیان کر دوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ پھر اپنی بات کو میں ختم کر دوں. حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک شخص، ایک مرد جس کا گزر قبرستان سے ہو رہا تھا. میرے پاس کتاب ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک شخص کا گزر قبرستان سے ہو رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے ایک آواز سنی. قبر کے اندر سے ایک آواز سنی، مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں. جب 2-3 مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو پھر اس کو ایسا لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، ایسی کوئی آواز نہیں ہے. پھر وہاں رکا وہ، پھر کیا دیکھتا ہے کہ پھر آوازیں آ رہی ہے، مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں. پھر جب اس نے قبر کی طرف توجہ کی تو اسے یقیناً معلوم ہوا کہ اسی قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اسی قبر میں سے آواز آ رہی ہے. تو تنہا تو اس کو قبر کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ بھاگا بستی کی طرف، گاؤں کی طرف، اور گاؤں کے اندر آیا اور لوگوں کو اس کے تعلق سے یہ باتیں بتائی کہ اس طرح میں نے قبر کی اندر سے آوازیں آتی دیکھی ہے، اور میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں. اب چنانچہ ہوا کیا کہ پھر وہ سارے کے سارے لوگ اس قبرستان میں آئے، سب نے سنا کہ آواز آ رہی ہے. اب یقین ہو گیا کہ قبر میں سے آواز آ رہی ہے، سارے لوگ وہاں موجود تھے. اب پھر ان لوگوں نے قبر کھودنا چاہی، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، لائیے ہم اپنے عالم دین سے اس کے تعلق سے مسئلہ پوچھ لیں کہ اگر قبر میں سے ایسی آواز آئے تو اس کو کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے. تو عالم صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ قبر میں سے ایسی آوازیں آ رہی ہے، مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں. کہا کہ اگر تمہیں یقینی طور پہ پتہ ہے کہ اسی قبر سے آواز آ رہی ہے اور آواز بالکل صاف ہے تو پھر آپ قبر کھول سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے تو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، تو آپ قبر کھول سکتے ہیں. عالم صاحب نے جب یہ بات کہی تو وہ سارے کے سارے آئے قبرستان میں اور قبر کو کھولنا شروع کیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جیسے ان لوگوں نے قبر کو کھولا تو کیا دیکھا. جیسے وہ قبر کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک عورت ہے اور وہ ننگی بیٹھی ہوئی ہے کونے میں، اور اس کا جو کفن تھا وہ گل چکا ہے، سڑ چکا ہے، اور بالکل
برہنہ وہ قبر میں کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، چلا رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب انہوں نے دیکھا تو وہ عورت نے کہا کہ جاؤ جلدی سے میرے گھر سے کپڑے لے کے آؤ، مجھے بدن چھپانا ہے۔ کچھ لوگ گئے اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور اس کے اندر ڈالا، جس نے اپنے بدن کو چھپا لیا۔ اب وہ بدن چھپایا، فوراً یہ عورت کو جیسے ان لوگوں نے باہر نکالا تو وہ دوڑتی ہوئی سیدھی اپنے گھر چلی گئی، کسی سے کوئی بات نہ کی، سیدھی اپنے گھر چلی گئی تیز دوڑتی ہوئی، اور گھر میں جا کے اپنے کمرے کے اندر جا کے دروازہ بند کر دیا، لاک کر دیا اس نے دروازے کو۔ اب یہ پورا معاملہ پورے محلے میں پتا چلا، پورے گاؤں میں پتا چل گیا، لوگ قطاریں لگا کر کے اس کے گھر کے پاس کھڑے ہو گئے، بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو گئی اس کے گھر کے پاس۔ اب یہ ہوا کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھولو، لیکن وہ دروازہ کھول ہی نہیں رہی ہے۔ جب کئی مرتبہ اس کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو اس نے اندر سے آواز دی کہ میں کنڈی تو نہیں کھول سکتی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، کیونکہ اگر کوئی مجھے دیکھ لے گا تو پھر وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور جس کے اندر مجھے دیکھنے کی ہمت ہے وہی اندر آنے کی کوشش کرے، جو مجھے دیکھنے کی طاقت رکھے وہی اندر آنے کی کوشش کرے، ورنہ مجھے نہ دیکھنا ہی بہتر ہے۔ تو ان لوگوں میں سے کچھ چند لوگ، 2-4 لوگ جو ہمت والے تھے، کہا کہ چلو کچھ بھی ہو ہم دیکھیں گے کیا ہے معاملہ کیا ہے۔ تو 2-4 لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھنے کے لیے تیار ہے، آپ دروازہ کھولو۔ تو پھر اس لڑکی نے، اس عورت نے اندر سے دروازہ کھولا، اور پھر وہ 2-4 لوگ جو تھے وہ اندر گئے۔ جیسے وہ اندر گئے، اب کیا ہوا، عورت نے اپنی چادر سے اپنے سر کو باہر نکالا۔ جیسے اس کا سر باہر آیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اس کے سر پہ نہ ایک بال ہے نہ چمڑی ہے، بلکہ صرف یہ جو سر ہے وہ ہڈی ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اس کی سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جب وہ خالی کھوپڑی کو دیکھا تو وہ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں زندہ تھی تو میں گھر سے ننگے سر باہر نکلا کرتی تھی، مجھے لوگوں نے بتایا بھی کہ بالوں کو چھپا کے گھر سے باہر نکلو، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی، میں اپنی من کی مرضی کرتی، میں اپنی ضد پہ اڑی رہتی، اور میں ننگے سر باہر نکلا کرتی تھی۔ تو جیسے مجھے قبر پہ لیٹایا گیا، جب میں مر گئی تو فرشتوں نے آ کے میرے سارے بال نوچ لیے، سارے بال نوچ لیے، اور پھر میری چمڑی بھی گل گئی، اور سارا میرا معاملہ ایسا ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا، ابھی تو صرف سر کھولا اس نے، پھر اپنے منہ سے چادر کو ہٹایا۔ لوگوں نے اس کا منہ کیا دیکھا، ان کے ہوش اڑ گئے۔ کیا دیکھا کہ صرف دانت ہیں اس کے، چمڑی کا نام و نشان نہیں ہے، پورے چہرے پہ کوئی چمڑی نہیں، صرف کنکال ہے، اور منہ سے آواز آ رہی ہے۔ وہ لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ اس کے ہونٹ بھی نہیں تھے، صرف دانت تھے اس کے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنا ڈراؤنا معلوم ہوتا تھا چہرہ کہ اس سے پہلے ان لوگوں نے ایسا کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میری یہ حالت اس لیے ہوئی ہے کہ میں فیشن کے طور پہ چہرے کو کھول کر کے نامحرم لوگوں کے سامنے جاتی تھی، اور اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ قبر کے اندر میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے، میرے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، اس لیے میرے چہرے پہ ہونٹ بھی نہیں ہے اور ساری چمڑی بھی اتار لی گئی ہے۔ اب کیا ہوا؟ پھر اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں اس نے کھولی، اپنے ہاتھ کی اور پیروں کی انگلیاں کھولی اس نے، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، ناخن سارے جھڑ گئے ہیں، اور انگلیوں پر کوئی گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں بچی ہے، صرف کنکال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی میری عادت تھی، نیل پالش کرتے ہیں جس، وہ میری عادت تھی،
اور اسی کو لے کر میرے ناخن قبر کے اندر کھینچ لیے گئے۔ آپ جانتے ہیں نیل پالش کی وبا کیا ہے؟ اگر آپ نے نیل پالش لگائی، یعنی عورتوں نے لگائی ہے، اور اس پہ غسل فرض ہوا ہے، تو جب تک اس کے ناخن کو صاف نہیں کرے گی وہاں تک اس کا غسل بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ وضو ٹوٹ گیا ہے، اسے وضو بنانا ہے، جب تک یہ ناخن کے اوپر سے نیل پالش صاف نہیں ہوگی وضو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کو تو عادت ہے کہ وہ رنگ جاتا ہی نہیں۔ ہاں، مہندی کی وجہ سے رنگنا چاہے تو رنگ سکتے ہیں، مہندی، سرخ مہندی لگا کے ناخن کو رنگنا ہے تو رنگ سکتے، جائز ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، رنگیں۔ لیکن یہ نیل پالش سے ناخن رنگنا یہ وبا ہے، یہ بلا ہے، اور یہ عذاب کا سبب ہے۔ اس کے لگے رہنے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ اب یہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کی کتنی لعنت ان پہ برستی ہوگی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس عورت نے کہا کہ نیل پالش لگانا میری عادت بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے میرے ناخن کھینچ لیے گئے، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اور مجھے یہ سزائیں ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ مر چکی۔ پھر اس کو لے جا کر ان لوگوں نے قبر میں دفن کر دیا جس قبر سے اس کو باہر نکالا تھا۔ عالموں سے پوچھا گیا، مرشدوں سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ زندہ کیوں آئی تھی گھر پہ، تو ان لوگوں نے بتایا کہ اللہ تم لوگوں کے سامنے اپنے عذاب کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اپنے عذاب کو واضح کرنا چاہتا تھا، وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ تم قبر کو باہر سے دیکھتے ہو، اگر اندر سے دیکھو گے تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اگر اندر کا نظارہ دیکھو گے تو تمہارے دن اور رات کی نیندیں حرام ہو جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم تو دو چار پھول چھوڑ کے قبر پہ آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا قبر میں حالات کیا ہوتے ہیں، قبر کا معاملہ کیا ہوتا ہے، قبر کے عذاب کی شدتیں کیا ہوتی ہے۔ خدا کے واسطے حاکم ہو تو اپنے گھر میں حکم چلانے کی کوشش کرے، اپنے گھر کی عورتوں پر اپنا حکم نافذ کرے اور پابندی لگائے، گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے جس طرح رہنا ہے رہے، جیسا سجنا ہے سجے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اگر مرد کو اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ جائز طریقے سے میک اپ بھی لگائے گی تب بھی اس کو ثواب دیا جائے گا، تب بھی اس کو ثواب دیا جائے گا، وہ سجے گی سورے گی اپنے شوہر کے لیے، اس کو ثواب دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ دوسروں کے لیے سج رہی ہے، اگر دوسروں کے لیے سنور رہی ہے تو اس کے لیے جہنم کے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، جہنم کے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا را اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائے۔ یہ ایک نمبر کا عذاب جو تھا، میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں نے عورت کو دیکھا کہ بالوں کے بل لٹکائی ہے اور اس کا سر، اس کا دماغ ابل رہا ہے، کھول رہا ہے، یہ میں نے بیان کیا۔ ابھی 5 باقی ہیں، انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کر کے پوری کتاب کو میں ختم کروں گا۔ اللہ سے دعا کرے مولا تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو پردوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔